فتح پور شیخ الہند حضرت سیدنا خواجہ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ عظیم شخصیت ہے جس کا آستانہ ایریا فتح پور سیکری میں بنا ہوا ہے، اور آپ کے آستانے کے تمام تعمیر کا کام مغل کے بادشاہوں نے کروایا ہے۔ حضرت سیدنا شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سر چشمہ فیض و احساس سے ایک عالم کو سیراب فرمایا ہے۔ آپ کے آبا و اجداد اجودھن پاک پٹن پاکستان سے ہجرت کر کے لدھیانہ آئے، کچھ عرصہ لدھیانہ میں رہے، پھر دہلی میں سکونت اختیار کی۔ آپ کے والدین دہلی سے ترک سکونت کر کے فتح پور سیکری میں رہنے لگی۔ آپ شیخ العالم حضرت سیدنا بابا فرید الدین مشہود غنج سکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد پاک میں سے ہیں۔ آپ کے والد ماجد کا نام حضرت بہاؤالدین ہے، آپ کی والد ماجدہ کا نام حضرت بی بی احد ہے، آپ کے بڑے بھائی کا نام حضرت شیخ موسیٰ ہے۔ آپ کا شجرہ نسب کچھ اس طرح ہے: حضرت شیخ سلیم چشتی بن شیخ بہاؤالدین بن شیخ سلطان بن شیخ آدم بن شیخ موسیٰ بن شیخ مادود بن شیخ بدر الدین بن شیخ حضرت قطب عالم حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے جا کے ملتا ہے۔ حضرت شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ دہلی کے اس وقت کے محلے سرائے علاؤالدین زندہ پیر میں 884 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ کے سال ولادت میں اختلاف ہے، بعض نے آپ کے سال ولادت 897 ہجری لکھی ہے۔ آپ کا نام شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ عرب شریف میں آپ کو شیخ الہند کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ آپ نے پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا۔ اس وقت سجدہ کرنے میں آپ کی پیشانی میں دھان کا ایک دانہ چبھ گیا، اس دانے کے نشان پیشانی پر تمام عمر رہے۔ ایک بار اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے خود فرمایا کہ دھان کے دانے کے چبھنے سے کافی تکلیف ہوئی تھی، اس کو نکالنا چاہا لیکن اس خیال سے نہیں نکالا کہ لوگوں میں اس کی چرچا ہوگی۔ ابھی آپ کمسن ہی تھے کہ والدین کا سایہ سر سے اڑ گیا۔ آپ کی پرورش آپ کے بڑے بھائی حضرت شیخ موسیٰ کے زیر سر آئی۔ آپ کے بڑے بھائی نے آپ کی تربیت پر کافی توجہ دی۔ سان بلوغ پر پہنچ کر آپ نے سفر کا ارادہ کیا۔ آپ نے بڑے بھائی سے اجازت مانگی تو آپ کے بڑے بھائی نے آپ کو اجازت نہیں دی اور کہا کہ مجھے کوئی اولاد نہیں ہے، گویا آپ ہی میری اولاد ہیں اور میں نے آپ کو اپنی اولاد کی طرح ہی پالا ہے۔ یہ سن کر آپ نے اپنے بڑے بھائی سے کہا، نا امید نہ ہونا چاہیے، آپ کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا اور آپ کا گھر روشن ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ 9 مہینے کے بعد حضرت شیخ موسیٰ کے یہاں لڑکے کی ولادت ہوئی۔ آپ کے بڑے بھائی کے یہاں جب لڑکے کی ولادت ہوئی تو آپ نے سفر کا ارادہ فرمایا۔ فتح پور سیکری سے سر ہند شریف تشریف لائے اور ملک العلماء حضرت شیخ معزود الدین سے علوم ظاہری کی تکمیل کی۔ جس زمانے میں آپ کا قیام سر ہند میں تھا، آپ کبھی کبھی قصبہ بادلی جاتے اور حضرت شیخ زین العابدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پاک سے فیض و برکت حاصل کرتے۔ آپ نے 931 ہجری میں حرمین شریف کی زیارت کی، کچھ عرصے مکہ معظمہ میں قیام فرمایا اور آپ پھر مدینہ منورہ حاضر ہو کر وہاں قیام کیا۔ پھر عرب، عجم، خراسان، بصرہ اور ملک شام کی سیر فرمائی۔ جب آپ ہندوستان میں واپس تشریف لائے تو فتح پور سیکری میں گوشہ نشین ہو کر عبادت و مظاہرات اور ریاضات میں مشغول ہو گئے۔ خانقاہ تیار کروائی، باغ لگوائے اور کنویں کھدوائے۔ سیر و سیاحت کے دوران آپ بہت سے بزرگوں اور درویشوں سے ملے اور انہیں سے فیض و برکت حاصل کیا۔ حضرت سیدنا شیخ ابراہیم چشتی علیہ الرحمہ کے دستے پرست پر آپ بیعت ہوئے اور ان سے خرقہ خلافت حاصل کیا۔ آپ صاحب علم و فضل زمان شریعت اور طریقت بزرگ تھے۔ زہد و تقوی، ریاضت و مجاہدات، ترک و تربیت، تعمیل و برادری میں یوگانۂ عرش تھے۔ جب تک آپ بہت کمزور اور ضعیف نہ ہو گئے، آپ نے کبھی بھی روزے نہیں چھوڑے۔ آپ کو پرانا سرکہ اور ٹھنڈی ترکاریاں بہت پسند تھی۔ ٹھنڈے پانی سے روزانہ غسل فرماتے اور کبھی کیسی بھی سردی ہو آپ کے لباس میں کوئی تبدیلی نہ ہوتی۔ جاڑے کے موسم میں بھی باریک کرتا زیب تن فرماتے تھے۔ نماز اول وقت میں پڑھتے، لوگوں کو ان باتوں سے جو خلاف شریعہ ہوئے روکتے تھے
جب آپ محفل میں رونق افروز ہوتے تو ہر شخص پر نگاہ رکھتے، کسی کو ڈانٹتے تو کسی کو نصیحت فرماتے، کسی کو تعلیم کیا ہے